عزیز طالبات، کل ہم نے تشبیہ کی تعریف اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی۔ آج ہم ارکان تشبیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ مشبہ با، جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ با کہتے ہیں۔ مشبہ اور مشبہ با کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ وجہ تشبیہ، وجہ شبہ، وہ مشترک خصوصیت یا خوبی جو مشبہ اور مشبہ با میں پائی جائے وہ وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ مشبہ اور مشبہ با میں پائی جانے والی خوبیاں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ پھول کی مانند ہے تو اس میں رنگ، خوبصورتی، نازکی اور تازگی 4 چیزیں مشترک یعنی وجہ شبہ ہے۔ حروف تشبیہ، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ کہلاتے ہیں۔ چند مشہور حروف تشبیہ مندرجہ ہیں جیسے جیسا، جیسے، جیسی، ایسا، ایسے، ایسی، مثل، مانند، طرح، سا، سے، سی، گے، گویا، جوں، کا، سا، کے، سے، کی، سی، یوں، آسا، مثال، شکل، برنگ وغیرہ۔ غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ غرض تشبیہ کا ذکر تشبیہ میں موجود نہیں ہوتا، البتہ قرینے سے یعنی اپنے اندازے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ ارکان تشبیہ جو ہے، بچے کے رخسار ریشم کی طرح نرم و ملائم ہے۔ دلہن تو چودھویں کے چاند کی مانند حسین ہے۔ چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ اس میں بچے کے رخساروں کو ریشم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ رخسار جو ہے مشبہ، مشبہ با ریشم، حرف تشبیہ کی طرح نرمی و ملامت، اور غرض تشبیہ بچے کے رخسار کی ملامت کو واضح کرنا۔ دلہن جو ہے چودھویں کے چاند کی مانند حسین ہے۔ دلہن مشبہ، چاند مشبہ با، حرف تشبیہ کی مانند، اور وجہ تشبیہ جو ہے حسن۔ دلہن کی خوبصورتی کو واضح کرنا غرض تشبیہ ہے۔ چشمے کا پانی جو ہے شہد کی طرح میٹھا ہے۔ چشمہ جو ہے مشبہ، مشبہ با شہد، حرف تشبیہ کی طرح، مٹھاس جو ہے وجہ تشبیہ، اور چشمے کے پانی کی مٹھاس کو نمایاں کرنا۔